یہ بتائیں اگر مذاکرات کی آپ کو نہیں فرض کرے فوری اجازت ملتی یا ہمیشہ بات اس جگہ پھنس جاتی تو کہ مذاکرات کا مستقبل کیا رہے گا؟ ختم ہو جائے گا. اچھا اٹس دیٹ سمپل. دیکھیں میں کاشف صاحب آپ کے پروگرام میں کہہ کے گیا تھا, میرا خیال ہے دیٹ واز دا فرسٹ پروگرام جو پہلی میٹنگ کے بعد ہوا تھا, اور میں نے بڑی پازیٹیو بات کی تھی مذاکرات کے حوالے سے. میں نے یہاں تک یہ کہا تھا کہ ہم نے جن تحفظات کا اظہار کیا حکومتی کمیٹی نے بڑے کھلے دل کے ساتھ ان چیزوں کو سنا ہے. وہ جو پہلے جن چیزوں کو ہم ایک اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہوتے تھے کہ نہیں یہ تیری گالی جھوٹ ہے, وہ بات نہیں ہوئی. جتنے پوائنٹس رکھے گئے وہاں سے بھی سنے گئے, جو انہوں نے رکھے وہ ہم نے بھی سنے, ٹھیک ہے. لیکن سر اگر یعنی آپ ایک چیز پہ آ کے پھنس گئے ہیں, اور وہ پھنسنا اس وجہ سے ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی ملاقات ہے, وہ ملاقات 5 دن گزر, ہمیں کہا گیا تھا 2-3 دن کے اندر ملاقات ہو جائے گی, بلکہ ایک سٹیج کے اوپر یہ بات بھی تھی کہ نیکسٹ ویک تک میٹنگ لے جائیں. یعنی یہ تھا کہ ملاقات تو شاید کل ہی کروا دیں یا پرسوں ہی. تو کچھ اراکین جو پاکستان سے باہر جانا چاہ رہے تھے 3-4 دن کے لیے, وہ یہ کہہ رہے تھے آپ نیکسٹ ویک میں لے جائیں, ہم واپس آ جائیں گے. تو وہاں پر کہا گیا کہ نہیں نیکسٹ ویک میں ہم اسے کیوں لمبا کھینچیں, تو ہو سکتا ہے کہ ملاقات کل ہو جائے یا پرسوں ہو جائے. ہم نے اس میں بھی مارجن دیا ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کا. ہم نے کہا منڈے کو ہو جائے گی, منڈے میں کل بھی میں نے کہا نہیں ٹیوزڈے کو ہو جائے گی. لیکن اب تو ہماری فارمل ریکویسٹ جو ہم نے جیل ایڈمنسٹریشن کو دی ہے وہ ہونے کے باوجود بھی نہیں ہو رہی. تو کم از کم اب یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ مذاکرات میں ڈیڈ لاک ہو گیا. ڈیڈ لاک ہو گیا سر جب آپ مذاکرات ہی نہیں ہو رہے تو کیا کریں؟ ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ کہ آپ کو ایز گورنمنٹ کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر رانا ثناءاللہ صاحب نے میں چیز اگر آپ ٹھیک لفظ استعمال کیا, آپ بالکل بات کریں, لیکن ڈیڈ لاک ایک انہوں نے استعمال کیا ہے, ڈیڈ لاک نہیں ہوا, لائیو لاک سے بالکل ڈیڈ لاک نہیں ہوا. آپ کر لیں. آئی ایم گریٹفل جی, تھینک یو چوئی صاحب. سر رانا ثناءاللہ صاحب نے کل یہ بات کہی تھی کہ آج ٹیوزڈے والے دن ملاقات ہو جائے گی. میرا سر آج ٹرائل تھا, فیصلہ میرے پہ چارج فریم ہو چکا ہوا فیصلہ آباد میں. پتہ نہیں انہوں نے جج صاحب کی لکھ کے بھیج دینے کہ میں اس سے ایبسینٹ تھا, اس ملاقات کی وجہ سے آج یہاں پہ بیٹھا رہا ہوں, ٹھیک ہے. ہمارے باقی لوگ بھی جنہوں نے ضمانتوں میں اپیئر ہونا تھا, عمر ایوب صاحب, وہ سب اسلام آباد. میرا خیال ہے آپ نے پچھلے پروگرام میں آج 7 تاریخ ہے, جب گورنمنٹ نے کہا تھا کہ اگلے مذاکرات 7 کو رکھ لیتے ہیں, ہاں جی, تو آپ لوگوں نے کہا تھا کہ جناب 7 کو ساڈے کیس لگے ہوئے. اچھا یہ معاملہ وہاں پر بھی ہم نے کمیٹی میں ریز کمیٹی میں آپ نے کہا جی, دوسری کمیٹی میں بھی یہ کیا کہ یار پھر اس کو اس حساب سے کریں کہ یا ہمارے کیسز لگے ہوئے ہیں, آپ بالکل ٹائملی 2 گھنٹے پہلے بتائیں گے تو ہم لوگوں نے 6 گھنٹے کی مسافت سے آنا ہے, اور وہاں پر ٹرائل ہے. اب جو عدالتی طریقہ کار ہے اس کو تو بلڈوز نہیں کر سکتے. اب میں آج نہیں گیا, اب خود جج صاحب صبح کیا لکھ کے بھیجتے ہیں, وہ میری ایگزمپشن ایکسیپٹ کرتے ہیں نہیں کرتے, صبح میری ضمانت کینسل کر دیتے ہیں, تو میرے لیے تو ایک نیا بحران پیدا ہو گیا نا سر. لیکن ہم آج یہاں پر بیٹھے رہے, رانا ثناءاللہ صاحب ایک ذمہ دار آدمی ہیں, اور وہ کمیٹی کے اندر ان کا رول بھی پازیٹیو ہے. ایز اف نو میں آپ کو پتا ہے میری جو رائولری ہے رانا صاحب کے ساتھ, لیکن جو بات حقیقت ہے وہ کرنی چاہیے سارے لوگوں کی دونوں سائڈ سے. لیکن آج انہوں نے کہا تھا کہ ملاقات ہو جائے گی, کل جب بار بار ان سے پوچھا جا رہا تھا آج بھی نہیں ہوئی, تو سر میں یہ تو کہہ سکتا ہوں نا کہ ایز اف ناؤ اب ہمیں کوئی نظر بھی نہیں آ رہا کہ کل ہونی ہے یا نہیں ہونی, تو ڈیڈ لاک ہی ہے نا سر, اس کو ہم ڈیڈ لاک ہی کہیں گے. میں ایک بریک لے لوں. ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ کہ جب بھی یہ اس طرح کی صورتحال آئے گی نا جہاں پہ آپ کا ایک اختیار ہے, آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ کام نہیں ہو پا رہا, تو لگے گا آپ بے اختیار ہیں. اس وجہ سے یہ کہ شاید آپ اتنے پھر, کیونکہ انیشلی یہی کہا جاتا تھا نا کہ ہم سے بات کریں, سیاستدانوں سے بات کریں. بریک لے لیں, میں بعد میں بریک کے بعد میں اس کا ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین ایک اور آپ کے ساتھ